إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت حق جل مجدہ نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں شافع روز جزا پر۔ میرے بھائیوں، پچھلی نشست میں آپ نے سورہ یاسین سے متعلق کچھ معلومات حاصل فرمائی تھیں، سورہ یاسین کے فضائل اور اس کی شان آپ نے سنی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صبح شام اس عظیم الشان سورت کی تلاوت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، سورہ یاسین کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یا سین۔ غالباً انہیں حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ جو حروف جدا جدا پڑھے جانے والے ہوں، اور یہ حروف مقطعات کے معنی اور مفاہیم کے بارے میں علماء تفاسیر نے مختصر اور مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حروف مقطعات سورتوں کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ سننے والے کو ہوشیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو سننے والے ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی نئی چیز شروع ہونے والی ہے، پچھلی صورت یا پچھلا ذکر ختم ہو چکا ہے، اب اگلا ایک نیا قصہ، نیا تذکرہ شروع ہونے والا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ حروف مقطعات کو لانے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سامعین کو ہوشیار کرنا مقصد ہوتا ہے، جو کہ ابھی اس کا ذکر ہوا، اور دوسرا منکرین قرآن کو یہ چیلنج کرنا مقصود ہے کہ پورا قرآن حروف ہجا سے بھرا ہوا ہے، اگر تم اسے اللہ کا قرآن نہیں مانتے تو یہ پورا قرآن حروف ہجا سے جو بھرا ہوا ہے اس طرح کا قرآن لے آؤ۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تم نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، اور اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ اور منکرین قرآن کے لیے، کافروں کے لیے آگ تیار کی گئی ہے۔ جہنم کو منکرین قرآن اور منکرین اسلام ہی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ واضح کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، تو اے کفار مکہ، اے کافرین، تمہیں سمجھ جانی چاہیے
کہ یہ اللہ کا برگزیدہ نبی کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی استاد کے سامنے جو ہے وہ دوزانوں ہو کر علم حاصل نہیں کیا، تو یہ قرآن معجزے والا یہ کہاں سے آیا؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم اس قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں لے کے آ سکتے۔ جب تم اس جیسا قرآن لے کے نہیں آ سکتے، یہ اس چیز کا بین ثبوت ہے، واضح ثبوت ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور کیا کہا؟ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام تو بادشاہوں کا کلام ہی ہوتا ہے، اور بادشاہوں کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تھی وجہ حروف مقطعات کو لانے کی۔ تو کہا کہ یا سین والقرآن الحکیم، تفسیر جلالین کے اندر لکھا ہے کہ جہاں حروف مقطعات آئے ہیں تو وہاں انسان کہہ دے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں، ہم اس کے معنی نہیں پتا، جو بھی مراد ہوگی ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور پچھلی نشست میں آپ نے سنا کہ یہ سورت مکی سورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ دشمنان اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسنی شروع کر دی تھیں، مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ قرآن جو نازل کیا گیا اس شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، یعنی اس کے سوا کسی اور پر، یعنی مکہ اور طائف کے جو وادیاں ہیں ان کے درمیان کسی بڑی شخصیت پر نازل کیوں نہیں ہوا، ان پر کیوں ہوا ہے۔ اور مزید کہتے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کافر کہتے یہ تو جھوٹا جادوگر ہے، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافرین کہتے کہ یہ تو نبی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کیا سوچتے ہوں گے، مولا قرآن پڑھوں تو جادوگر، تیرے دین کی تبلیغ کروں تو دیوانہ بنوں، تیری توحید کے علم کو بلند کروں تو پاگل بنوں۔ تو عرش الہی پر اللہ نے اپنے مقرب فرشتے جبریل کو کہا کہ جبریل لبیک یا جلیل، کہا کہ جاؤ میرے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے تسلی دو کہ یہ کفار مکہ، یہ منکرین رسالت، یہ منکرین قرآن آپ کی رسالت کو نہ مانے، نہیں مانتے تو نہ مانے، میں کائنات کا رب، میں خالقوں کا خالق، میں مالکوں کا مالک، میں بادشاہوں کا بادشاہ، عرش پر یہ اعلان کرتا ہوں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ مجھے قسم ہے حکمتوں والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ دنیا نہ مانے کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ رکھیے ذہن میں کہ آپ کا خدا یہ اعلان کر رہا ہے عرش پر کہ انک لمن المرسلین۔ قسم اٹھائی قرآن کی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کسی چیز کی عظمت کو جب خدا بیان کرنے پہ آتے ہیں تو اس کی قسم اٹھا دیتے ہیں، جس طرح کہا والتین والزیتون۔ بعض دفعہ اللہ نے چاند کی قسم اٹھائی، سورج کی قسم اٹھائی، زمانے کی قسم اٹھائی، اور مختلف مقامات پر دیگر اشیاء کی قسم اٹھائی، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے، اس کی رفت کو بتانے کے لیے۔ تو بہرحال انسانیت کو بھی بتا دیا کہ قسم تم کھا سکتے ہو لیکن غیر اللہ کی قسمیں نہ کھاؤ۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین اور جناب ہمارے مرد جب کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں مانتا تو کہتے ہیں مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میرے پیر صاحب کی قسم، مجھے فلاں کی قسم۔ روایات کے اندر آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی باپوں کی قسمیں نہ کھایا کرو، تمہارے لیے منع کر دیا گیا ہے کہ تم اپنی ماؤں کی قسمیں نہ کھاؤ، اور قسمیں اس وقت کھایا کرو کہ جب تم سچے ہو۔ معاشرے کے اندر جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ بلکہ ہمارے آج کے معاشرے میں والعیاذ باللہ جھوٹ کو تو ایک فن سمجھا جاتا ہے، اور جو ہیرا پھیری کرتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا تیز آدمی ہے، یہ نہیں پتا کہ اللہ کے ہاں کذاب ہے۔ اللہ کے ہاں قیامت کے دن جو آدمی دنیا کے اندر جھوٹ بولتا رہا، کل قیامت کے دن اس کی پیشانی پر بڑا سا لکھا ہوگا کذاب، جھوٹا ہے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے وہ ایک بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے، وہ اتنی کراہت والی بدبو ہوتی ہے کہ شیطان بھی میلوں دور بھاگ جاتا ہے اس بدبو سے۔ اگر انسان کو حقیقتاً سمجھ آ جائے کہ یہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے تو انسان جو ہے وہ اسے کبھی تصور بھی نہ کرے بولنے کا عوام کے سامنے۔ اور آج کل دیکھ لیجئے میڈیا پر کیا ہوتا ہے، ہمارے سیاستدان آتے ہیں اور آ کر ایسے طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں اور جناب ایسے طریقے سے ڈینائی کرتے ہیں ہر بات کو کہ عوام جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ہمیں یہ منع فرمایا کہ ماں باپ کی قسم نہیں کھانی، اور فرمایا کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی۔ فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اللہ کے سوا اس نے شرک کیا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے جس نے لات و عزا کی قسم کھائی، فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ توحید کا اقرار کرے، یعنی دوبارہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اس نے شرک کیا، اس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی۔ لیکن افسوس کے ساتھ بھائیوں ایک بات کہہ رہا ہوں، اپنے معافی ضمیر کو کھول کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ آج ہم نے قرآن کو چند چیزوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ جس بات پہ یقین نہ ہو اور جاؤ قرآن چک لے آؤ، تو باری جو قرآن چک لے آؤ ذرا، تو قرآن کو اٹھا کے سر پہ رکھیں گے اور بتائیں گے کہ جناب اب دیکھ لیں میں نے قرآن کو سر پہ رکھ لی ہے، یہ قسم ہے۔ یا تو قسموں کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، یا کوئی فوت ہو گیا تاکوں پہ رکھ دیا، لپیٹ کے غلاف میں رکھ دیا۔ جب کوئی فوت ہو گیا، کوئی اپنا فوت ہو گیا، تو جناب وہ قرآن جو سال ہا سال وہاں پڑا رہا، گرد اس پر جمی ہوئی تھی، وہ اٹھایا اور جناب ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن کبھی بھی یہ توفیق اس آدمی کو نہیں ہوئی کہ میں اپنے گھر سے یہ پڑھا ہوا تاک میں یہ قرآن اٹھا کے اس کی تلاوت بھی کر لوں، اس سے پڑھ تو لوں۔ یہ اس سے بڑی افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں کہ قرآن ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے لیکن اس کے معنی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم روئیں گے کیسے، ہماری آنکھوں سے آنسو کیسے نکلیں گے جب ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے؟ کیوں کہ قرآن کی قدر ہمارے دل سے ختم ہو گئی، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ وقت تو تب نکالتا ہے انسان جب کسی چیز کی وقت ہو۔ بندے کو پتا ہے میں کاروبار کروں گا، 6 گھنٹے کام کروں گا، مجھے اتنے پیسے ملیں گے، تو اسے کیا پتا کہ میں اس قرآن کو سمجھوں گا، اسے پڑھوں گا اور اس کی عظمت مجھے ملے گی، تو کل قیامت کے دن اس کا انعام مجھے اللہ کیا دیں گے۔ وہ اس چیز سے ناواقف ہے اور وہ چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے، اس لیے وہ کوئی وقت نہیں دیتا۔ آئیے ایک دو واقعے آپ کو سناؤں کہ وہ عظیم الشان شخصیتیں جنہوں نے قرآن مجید کو سنا، اللہ نے ان کے دلوں کی کایا کو پلٹ دیا۔ حضرت عمرو طفیل دوسی، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یمن کے قبیلہ دوس کے یہ سردار ہیں۔ تو یہ تجارت کرتے تھے، تو ان کا آنا جانا مکہ المکرمہ میں رہتا تھا۔ تو جب یہ مکہ میں آئے تو چونکہ اسلام اپنے جوبن پر تھا،
کفار مکہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے چند لوگوں کو مخصوص کر رکھا تھا کہ جو بھی نیا آدمی مکہ المکرمہ میں آئے اسے منع کر دو کہ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے کہ جو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، نعوذ باللہ لیاذ باللہ بہت بڑے جادوگر ہیں، اور وہ ایسا کلام پڑھتے ہیں جو اس کلام کو سن لے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ تو سکتا ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ مکہ المکرمہ میں آئے، کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپروچ کی اور مجھے یہ ساری بات کہی کہ اس کا کلام نہیں سننا، جادو چل جائے گا۔ میں ڈر گیا، میں نے روئی ٹھونس لی اپنے کانوں میں، میں چلتا رہا، اپنا کام کرتا رہا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں حرم سے گزر رہا تھا تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے دل کے اندر سوچا میں بہت بڑا شاعر ہوں، عربی جاننے والا ہوں، صاحب اللسان ہوں، تو اگر مجھے کوئی بات اچھی لگی تو میں سن لوں گا، اس کے ماننے میں مجھے کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، سننے میں کیا حرج ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، رک گئے، دل کی کایا تبدیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ اپنے گھر کو چل دیے، یہ طفیل دوسی آپ کے پیچھے بھاگتے ہوئے گئے، آپ کے دامن کو پکڑ لیا اور ساری بات بتا دی اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ اسلام پڑھا دیجئے۔ اس لیے اس رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسا کلام میرے کانوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت عمر کے دل کی کایا کیسے پلٹی، لمبا واقعہ ہے، جھلکی ایک پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بھائیو، گھر پہنچے تو بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور کیا کہا، بہن کیا پڑھ رہی ہو، اس قرآن کو میرے ہاتھوں میں دو۔ کہا بھیا تم نجس ہو، تم ناپاک ہو، جاؤ غسل کر کے آؤ، پھر یہ قرآن کے اوراق تمہارے ہاتھوں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ غسل کر کے آئے، کہا کہ بہن پڑھو، کیا پڑھ رہی تھی؟ تو بہن نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ جب یہاں پہنچی تو کہا بہن بس کر دے، عمر کا دل پھٹا جا رہا ہے، جلدی کر، مجھے بارگاہ رسالت میں لے جا، اس لیے کہ میں کلمہ اسلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو بہت زیادہ ایسی شخصیتیں تاریخ اسلام کے اندر ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو سنا اور ان کی دل کی کایا پلٹ گئی، لیکن افسوس مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے ملکوں میں رہتے ہیں، مسلمان گھرانوں کے اندر رہتے ہیں، لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہو دل کے اندر کوئی اثر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، جن لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن سے لگایا، قرآن سے وابستگی کی، قرآن سے تعلق پیدا کیا، میں قرآن سے ہی پوچھتا ہوں کہ اے قرآن اپنے ساتھی کا تذکرہ تو بتا، اس کی دل کی کیفیت تو بتا۔ جو قرآن پڑھتا ہے، اے قرآن تجھے پڑھنے والے کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ مومن جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیات کو سننے کے بعد ان ایمان والوں کے ایمان کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے۔ اور ایک اور صفت بیان کی کہ یہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. جب یہ قرآن سنتے ہیں، وہ کتاب سنتے ہیں جو اس کے رسول، جو اللہ کے رسول کی طرف نازل کی گئی، تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے عاشقوں کی لڑی جاری ہو جاتی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا، قرآن کو سننے کے بعد کہتے ہیں مولا ہم تجھ پر ایمان لے آئے، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اسلام اور قرآن کے گواہی دینے والوں کے اندر ہمارا نام درج فرما لے. تو بھائیو، جو قرآن سنتا ہے اگر اس کے دل کے اندر سلامتی ہے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کے سامنے یہ آیات پڑھی، وہ رونے لگے، ان کے رخساروں پر آنسو بہہ پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے. جب آپ رو پڑے، جو سارے صحابہ بیٹھے تھے، سارے صحابہ اتنے روئے کہ سب کی خشکی بن گئی. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے اندر یہ پڑھ رہے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں اپنے غم کا شکوہ مولا تجھ سے کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق کا سانس بند ہو گیا، آواز بند ہو گئی، اور آواز نہ نکلی اور قرات نہ کر سکے، اور انہوں نے فوراً رکوع کر دیا اور رکوع کر کے بھی نماز کو مکمل کیا. تو یہ حالت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی. اور خود امام الانبیاء جن پر قرآن کا نزول ہوا ان کے متعلق بھی سن لیجئے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا. آپ نے کہا عبداللہ قرآن کی تلاوت تو کرو. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے سامنے عبداللہ تلاوت کرے، ایسی شخصیت کے سامنے عبداللہ تلاوت کرے جس پر خود قرآن کا نزول ہوا ہے. آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کا نزول مجھ پر ہوا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم قرآن کی تلاوت میرے سامنے کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی. جب میں یہاں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب میں یہاں پہنچا آپ نے فرمایا امسک، اے عبداللہ رک جا. میں نے آنکھیں اوپر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ حالت ہوتی ہے اس شخص کی جس کے دل میں سلامتی ہو، جس کا دل نرم ہو، اور جس کو قرآن مجید کی سمجھ ہو. اس کے آنسو کبھی بھی رکتے نہیں ہیں. بات دور نکل گئی. عرض کرنے یہ چلا تھا کہ لوگوں، قرآن حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. قرآن کا ایک ایک حرف اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا، خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک کاتب تھا تو اس نے سوچا کہ میں دیکھوں ہر مذہب والا کہتا ہے میرا مذہب سچا ہے. وہ کتابت کرتا تھا مختلف چیزوں کی، مختلف صحیفوں کی. تو اس نے تورات کی جو ہے وہ اس کو تحریر کیا، اس کو لکھا، اور لکھ کر ان کے مذہب والوں کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ بھائی یہ میں لے کے آیا ہوں آپ کی کتاب، آپ اسے پڑھ لیجئے اور آپ جو اپنی عبادات کرتے ہیں اس کے اندر اس کو پریچ کریں اور اسے پڑھیے بھی. پورا سال گزر گیا، وہ تورات لے کے واپس نہیں آئے، حالانکہ اس نے اس کے اندر تغیر و تبدل کیا تھا، الفاظ تبدیل کیے تھے، واپس نہ آئے. پھر اس نے جو ہے وہ انجیل لکھی اور جناب اس کے معنی بھی اسی طرح تبدیل کیے، اور ان کے جو ذمہ دار تھے ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ میں نے لکھا ہے آپ اسے پڑھیے. اور سال گزرا کوئی بھی نہیں آیا. اس نے کہا یہ دونوں مذہب سچے نہیں ہو سکتے کیونکہ میں نے تغیر و تبدل کیا ہے. پھر اس نے قرآن لکھا اور قرآن کے الفاظ کو ہیر پھیر کر کے لکھا
اور ایک حافظ قرآن کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تحفہ قبول کیجئے، آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، آپ اسے رکھ لیجئے، اسے پڑھیے۔ 4 دن نہیں گزرے، وہ حافظ قرآن کاتب کے دروازے پر دستک دے رہا تھا کہ کاتب صاحب باہر آئیے۔ وہ باہر آئے اور کہا کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کو لکھنے والا کون ہے؟ کہا کہ میں خود ہوں۔ کہا یہ بتائیں کہ سوتے ہوئے لکھا ہے یا جاگتے ہوئے لکھا ہے؟ کہا جی جاگتے ہوئے لکھا ہے۔ کہا کہ اس کے اندر جتنی جگہوں پہ اس نے تغیر و تبدل کیا تھا اور الفاظ کو چینج کیا تھا، اتنی جگہوں پر حافظ صاحب نے نشاندہی کر دی۔ تو یہاں آخری بات کہتا ہوں، توجہ کیجئے بھائیو، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ دنیا کے اندر بھی آج کے دور میں 2 کاپیاں ہوتی ہیں، ایک ہارڈ ڈسک پہ انسان سیو کرتا ہے اور ایک ہارڈ کاپی ہوتی ہے، جیسے یہ ہارڈ کاپی ہے اور ایک ہارڈ ڈسک ہوتا ہے۔ اللہ نے ہارڈ کاپی بھی قرآن کی محفوظ کی اور ہارڈ ڈسک جو حفاظ کا سینہ ہے اس کے اندر بھی قرآن کی حفاظت کی۔ اور بھائیو مزید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن کے حروف کی حفاظت قراء سے کروائی، قاریوں سے کروائی، اور اللہ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت حافظوں سے کروائی، اور قرآن مجید کے معانی، قرآن مجید کے مفاہیم کی حفاظت علماء سے کروائی ہے۔ یہ قیامت کے صبح تک اپنی آن و شان کے ساتھ باقی رہے گا۔ کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ ایک حرف کی ایک نقطے کو بھی ادھر ادھر کر دے۔ بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی، عرض یہ کرنے چلا تھا کہ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمتوں والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عرشوں والا خدا، میں مالک الملک، میں بادشاہوں کا بادشاہ اعلان کر رہا ہوں کہ آپ سارے نبیوں کے نبی ہیں، اور قیامت کی صبح تک آنے والے جتنی بھی انسانیت ہے آپ سب کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبیوں کی طرح نبی تھے، پہلے رسولوں کی طرح بھی رسول تھے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں تھا، کوئی ایسی قوم نہیں تھی، خالی کوئی ایسی قوم نہیں تھی جس میں کوئی ڈرانے والا موجود نہ ہو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس نے آ کے یہ اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تم طاغوت سے بچو۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى، آپ اگلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے تھے، اور آپ کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آپ رسول بنا کے بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا لِلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، وہ خدا جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ جو ہے وہ وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اور تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ۔ اور جناب اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہاں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرا نبی سارے انسانیت کے لیے رسول بن کے آیا، اسی طرح میرا نبی سارے عالموں کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کے آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا نبی سارے جہان والوں کے لیے رسول بن کے بھی آیا اور رحمت بن کے بھی آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے،
اللہ ہم سب کو قرآن سے تعلق نصیب فرمائے، اور اتنی شان والا نبی، جو اتنی عظمتوں والا نبی ہے، اللہ اس نبی کی جو ہے وہ اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل منا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صغیرہ کبیرہ جدیدہ قدیمہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنی نظر رحمت ہم پر نازل فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ حاضرین مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ سامعین اور سامعات کے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ توبہ کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ اس وقت سے پہلے جب لوگ ہمیں غسل دیں، اے اللہ ہمیں غسل توبہ کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ کفن جب لوگ ہمیں پہنائیں، اے اللہ اس سے پہلے تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے پاس پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ ڈکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما، اے اللہ آپ تو کریم ہیں، آپ تو محبت کرنے والے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں کی گندگی سے بچا دے، گناہوں کی گندگی سے صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک بچہ جب اس کو گندگی لگی ہوتی ہے ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں کو کہتا ہے ماں میری گندگی صاف کر دے، ماں اس کی گندگی کو صاف کر دیتی ہے۔ اے اللہ گناہوں کی گندگی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اے اللہ ہم تیرے دربار کے سوا کوئی ایسا در ہمیں نظر نہیں آتا جہاں ہم جا کے اس گندگی کو دور کر دیں اور اسے جا کے کہیں کہ ہماری گندگی کو دور فرما۔ اے اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، فقیر ہیں، اے اللہ آپ ہماری اس گندگی کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے خود کہا واللہ الغنی وانتم الفقراء، میں غنی ہوں اللہ غنی ہے تم سب فقیر ہو۔ اے اللہ ہم فقیر ہیں، آپ ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ فقیروں کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اے اللہ اب ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ قرآن مجید سے وابستگی نصیب فرما، تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ اس قرآن کو قیامت کے دن ہمارا ساتھی بنا۔ اے اللہ قیامت کا دن اے اللہ خوشیوں بھرا دن جو ہے وہ بنا۔ اے اللہ عمر کا آخری حصہ اے اللہ زندگی کا بہترین حصہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.